بھارتی پائلٹ ابھینندن کو واپس بھیجنے پر آج بھی شرمندہ ہیں۔ یہ پاکستان کا سرنڈر تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سابق آرمی چیف نے اس وقت کے وزیر اعظم سے مل کر سرنڈر کا فیصلہ کیا اور ابھینندن کو 24 گھنٹے میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ ابھینندن کو واپس بھیجنے کے سرنڈر پر اس وقت بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے کہا، اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں، اس ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے، ملانا نہیں چاہیے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تبریز ریفائنری کے قریب حملہ، مغربی علاقوں میں بھی 3 مقامات پر دھماکے۔ اسرائیلی میزائلوں نے ایک رہائشی کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ حملے میں کم از کم 60 افراد شہید، 20 معصوم بچے بھی شامل۔ 2 اعلیٰ فوجی افسران جنرل مہدی ربانی اور جنرل غلام رضا مہرابی کی شہادت کی بھی تصدیق۔ شہداء میں 3 سائنسدان بھی شامل۔ ایرانی ڈرونز کو اردن کی فضائیہ اور اردن میں موجود امریکی فضائیہ نے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اگلے مرحلے میں 2000 میزائل داغے جائیں گے، ایرانی فوج کا اعلان۔ اہلیان کراچی کے لیے خوشخبری، پیر سے شہر قائد اور اس کے مضافات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل ہونے کو تیار ہے، جس کے نتیجے میں کراچی میں بھی بادل برسیں گے۔ اس دوران شہر کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ بارش کا سسٹم کراچی کے مضافاتی علاقوں میں 1 سے 2 روز تک اثر انداز رہے گا۔ جنوبی افریقہ نے تاریخ رقم کر دی، آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فاتح۔ کرکٹ کے گھر لارڈز کے میدان میں ہونے والے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر 27 برس بعد آئی سی سی ٹائٹل جیت لیا۔ جنوبی افریقہ نے 282 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ فائنل میں جنوبی افریقہ کے اوپنر بلے باز ایڈن مارکرم مرد میدان بنے۔ انہوں نے 136 رنز کی یادگار اننگز کھیل کر جنوبی افریقہ کو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں فتح دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے وہاں پہ ایران کا دفاع کیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں، اور یہ کہا کہ ہم صرف مذمت کرتے ہیں جو انجسٹیفائڈ، انلیجٹمیٹ اور ان پرووکڈ اٹیک ہے اسرائیل کا ایران کے اوپر، بلکہ ہم اپنے ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک بھی ہیں۔ ایران کو اپنی دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان خطے میں امن کا فروغ چاہتا ہے، دنیا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ It's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems that India and Pakistan have faced historically. Preceding this conflict, the Indian government announced ایران اسرائیل کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ، اسرائیل مشرق وسطی میں جنگی جنون پھیلانے میں مصروف ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی جیسے تنازعات کا حل صرف مذاکرات ہیں۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کرنے کی پیشکش کی، جو اب بھی قائم ہے۔ 2 ایٹمی ملکوں کا تصادم 2 ملکوں کی حدود تک محدود نہیں رہے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی ناجائز ریاست کو سخت وارننگ، حملے کے بعد بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، ہماری مسلح افواج اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لیں گی، صہیونی ریاست کو اپنے ظالمانہ جرائم کا سخت خمیازہ بھگتنا ہوگا، ایران طاقت کی زبان میں جواب دے گا، کوئی کوتاہی برتی نہیں جائے گی، جنگ کا اختتام ایران کے حق میں ہوگا، اسرائیلی حملوں کا جواب دیے بغیر نہیں رکیں گے، ایرانی حکومت اور عوام پوری طاقت کے ساتھ فوج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سید علی خامنہئی کا ایرانی عوام سے خطاب۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کا خوف طاری، اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس دھمکیوں پر اتر آئے، کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملے بند نہیں کیے تو ایران کے عوام کو اسرائیل پر حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔
پاکستان امت مسلمہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، غزہ کے مظلوموں کے لیے امدادی کوششیں تیز کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم اور پر گہری تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر غیر متزلزل موقف برقرار ہے، مظلوم فلسطینی عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا عزم برقرار رہے گا۔ اسرائیل حق دفاع کی آڑ میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ایران پر حملہ کھلی جارحیت اور سلامتی کونسل کی خاموشی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سخت وارننگ، کہا صہیونی جارحیت نے مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونک دیا۔ سلامتی کونسل کا دوہرا معیار، عالمی ضمیر پر سوالیہ نشان۔ طاقتوروں کے لیے قانون نہیں، اگر اسرائیل کو لگام نہ دی گئی تو خطے کا امن تباہ ہو جائے گا۔